خاتون حضرات ایک اور بڑا رپھڑ مرد عورتوں کے زمان آج کل پڑھ گئے، پہلے نہیں تھا. پہلے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. حیرت ہے، ایک آیت پوری نہیں ہوتی جب تک وضاحت نہیں کر دی جاتی کہ مرد عورتوں کے منتظم کیوں ہیں، محافظ کیوں ہیں، ان پہ جو سلائٹ برتری کیوں رکھتے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا، یہ امر بہت امپورٹنٹ ہے دونوں آپ لوگوں کے لیے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. وہ جو برتری ہے اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ مرد کیوں حاکم ہے عورت پہ. اس کی ایک برتری کی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال عورتوں پہ خرچ کیے. خادم حضرات فرض کرو میں یہ آخری حصہ ہٹا لوں کہ وہ مرد جو اپنی بیوی پر مال نہیں خرچتا، do you think he has the right کہ اس سے بہتر ہو؟ اگر یہ پوری آیت آپ پڑھو جس میں یہ لکھا ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، منتظم ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کو، بہت سارے گروہ ایسے ہیں جس میں ایک دوسرے کو برتری حاصل ہے، تو اس واسطے مگر شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اپنی بیویوں پر، بچوں پہ مال خرچ کیے بغیر بھی حکومت کے دعوے دار ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو. اور ان عورتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن کے خاوند گھر ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں دن رات کماتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، تو یہ ٹائٹل آٹومیٹیکلی انہیں شفٹ ہو جائے گا کہ وہ گھر کی قوام اس لیے ہو جائیں گی کہ وہ اپنا مال جو ہے گھر پالتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں اور ان کو نظام میں مدد دیتی ہیں. یہ مسابقت کا ایلیمنٹ ہے، مگر سچ پوچھو تو اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ اگر نظام درست کرنا ہو تو تھوڑا سا ایک دوسرے کا ریگارڈ ملحوظ خاطر رکھو. اگر مرد کو خوشی ہوتی ہے اپنے آپ کو معتبر جنوانے میں تو عورتوں کا کیا پرابلم ہے؟ تھوڑی سی تعریف کر دیا کرو، تھوڑی سی. یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ طرز عمل کیا ہے.